اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی دو قبلے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ یہ ہمارا مبارک سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مدینہ پاک میں مسجد قبلتین میں حاضر ہیں۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی دو قبلے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اب تو ہمارا قبلہ شریف بیت اللہ شریف ہے، اس سے پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمنا تھی، حضور کی یہ آرزو تھی، میرے آقا کی یہ چاہت تھی کہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہو جائے، خانہ کعبہ شریف ہو جائے۔ تو میرے آقا کے جب دل میں یہ آرزو آئی، تمنا آئی، میرے آقا اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جب میرے آقا کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، قد نقا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میرے آقا ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، 2 باقی تھی۔ حضور کے دل میں صرف خیال آیا تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب اپنا چہرہ پھیر لے۔ تو میرے آقا نے نماز کی حالت میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ شریف کی طرف میرے آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اور میرے آقا کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا۔ تو اس لیے اس مسجد کو قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلے والی مسجد، یعنی پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا اس سائڈ پہ۔ تو جو ہی حضور کے دل میں خیال آیا تو اللہ نے فرمایا، محبوب اپنا چہرہ پھیر لے، بیت اللہ شریف کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر لے۔ تو پھر ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہو جاتا ہے۔ اب تمام مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد قبلتین کی حاضری عطا فرمائے۔ جہاں جہاں حضور کے قدم مبارک لگے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان مقامات کی زیارت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان حاضری کو، ان زیارات کو اللہ پاک القیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، جن احباب نے دعا کے لیے کہا، اللہ پاک سب کی نیک حاجات، نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ یہ ہمارا مبارک سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور کل قیامت کے دن اللہ اس سفر کو، ان زیارات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنانا۔